متی الدین متفکر انداز میں چشمے کے قریب بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی نگاہیں بدستور فدائی کے چہرے پر جمی رہیں۔ فدائی کے لبوں سے نکلنے والی باریک سی مترنم آواز اس کی سماعت میں پہلے سے محفوظ تھی، مگر اس موقع پر اسے قطعی یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ وہ جسے تمام وقت فدائی سمجھتا رہا وہ در حقیقت ایک فدائیہ نکلی۔ اس کے لبوں کی جنبش نے متی الدین کو گہرا جھٹکا دیا۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز مجھے کچھ سنی سنی سی محسوس ہوتی ہے، متی الدین سنبھلتے ہوئے بولا۔ وہ کافی حد تک خود کو بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فدائیہ اس کی بات پر چونکی، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے نقاب کو ہٹا ڈالا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ متی الدین دب بخود رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کی صورت بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تھی جس نے اسے کوئی سرغر میں گلوگوش کے بارے میں ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی اور پھر رات کے اندھیرے میں جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر متی الدین ہکا بھکا سا ہو گیا۔ گینانم، متی الدین کے ہونٹ فرط حیرت سے تھر تھرائے۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے بھول نہیں پائے ہوگے، گینانم نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ تم سے دوبارہ ملاقات فدائیہ کے روپ میں ہوگی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، متی الدین گمسم سے انداز میں بولا۔ متی الدین، شاید اسی کا نام زندگی ہے، جانے ابھی کون کون سے موڑ دیکھنا باقی ہیں، گینانم تلخی سے بولی۔ متی الدین محض سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اسے گینانم کے لہجے کے پیچھے کوئی درد بھری کہانی چھپی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، شکنان، متی الدین جلدی سے بولا۔ شکنان کا نام سنتے ہی گینانم کی آنکھیں چھلک سی گئیں۔ وہ میری حفاظت کی کوشش میں موت کے گھاٹ اتر گیا، وہ مختصراً بولی۔ متی الدین پہلو بدلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ شکنان کے بارے میں مزید کوئی سوال کرے۔ گینانم کا مغموم چہرہ اسے ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ گینانم مختصر توقف کے بعد خود ہی بولی۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ تم دونوں ہمارے بارے میں مشکوک ہو چکے ہو، اسی لیے رات کے اندھیرے میں ہم تمہارے خیمے سے فرار ہو گئے۔ گلوگوش کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بارے میں ہمیں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی، ہم اسے غار میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ رات کے وقت ہی سردار منگکانا نے ہمیں بیدار کر کے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہا۔ میں سردار منگکانا کی صورت دیکھ کر دہل گئی، مجھے یقین تھا کہ وہ ہمیں مار ڈالے گا، مگر اس کے رویے پر مجھے ایسا لگا کہ اسے ہماری نسبت گلوگوش کی زیادہ فکر ہے۔ ہم جان بچنے پر وہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔ کئی دن تک انہی جنگلوں میں دھکے کھانے کے بعد ہم تمہارے پاس پہنچ گئے۔ وہاں تمہارے رویے سے ہمیں ایسا لگا کہ منگکانا کے جرم کی پاداش میں تم یقیناً ہمیں نقصان پہنچاؤ گے۔ تمہارے خیمے سے نکل کر ہم ایک بار پھر اسی برفانی جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے کہ ایک دن شنگ خان کی صورت ہمیں وہاں دکھائی دی۔ وہ منگکانا کا پوتا تھا۔ اس نے ہم سے گلوگوش کے بارے میں سوال کیے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں شکنان کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو غصے سے دیوانہ ہو کر مجھے مارنے کو بڑھا۔ یہ دیکھ کر شکنان آگے بڑھ کر اس سے الجھ پڑا۔ کافی دیر دونوں میں زور آزمائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکنان میری آنکھوں کے سامنے شنگ خان کے خنجر کا نشانہ بن گیا۔ گینانم بتاتے ہوئے ہچکیاں بھرنے لگی۔ متی الدین کو کچھ دیر پہلے تک دکھائی دینے والی ایک مضبوط فدائیہ اب ایک کمزور اور بے بس عورت لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے بیان پر کوئی تبصرہ نہ کیا، اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب گینانم کا جی ہلکا ہوا تو اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ شکنان کی موت کے بعد شنگ خان کہکے لگانے لگا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر مر ہی گئی تھی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے بھی ہلاک کر دے تاکہ جاودانی آسمان ہماری روحوں کا سنگم کرا دے، مگر وہ بڑا ظالم نکلا۔ اس نے مجھے اسی جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود چلا گیا۔ میں کئی دن تک شکنان کی لاش کے پاس ماتم کرتی رہی۔ ایک دن شیخ کبیر الدین وہاں دکھائی دیا۔ اسے میری وہاں موجودگی پر سخت حیرت تھی۔
اس نے میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی اور مجھے اس بات کی ترغیب دی کہ میں اس کے ساتھ چلوں. وہ مجھے اس قابل بنا دے گا کہ میں ایک دن شنگ خان سے خود بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤں گی. میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑی. مجھے واقعی اس قابل بننا تھا کہ شنگ خان کو موت کا ذائقہ معلوم ہو جاتا، اور آج یقیناً میں اس قابل بن چکی ہوں. گینانم کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو گئی تھیں. اس کے چہرے پر شنگ خان کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا. متی الدین اس کے خونخوار روپ کو دیکھ کر متفکر سا دکھائی دینے لگا. مجھے اندازہ ہے کہ شیخ کبیر الدین جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے، مگر تم اب کونیا کی جانب سے آ رہی ہو. یہ ماجرا میرے پلے نہیں پڑا. متی الدین کو جیسے گزرا ہوا وقت یاد آ گیا. وہاں ہم نے ایک شاہی درباری کو ہلاک کیا تھا. ہمیں وہاں سے نکلنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جس کے باعث اس کی ہلاکت کی خبر منکشف ہو گئی اور شاہی سپاہی ہمارے تعاقب میں لگ گئے. اسے تم نے قتل کیا تھا؟ متی الدین چونک کر بولا. ہاں، مجھے خاص طور پر خنجر زنی کی تربیت دی گئی ہے. گینانم نے لاپرواہی سے جواب دیا. تم شاید اس جانب کئی بار آ چکی ہو؟ متی الدین نے پوچھا. عرض کونیا پر تمام مہمات زیادہ تر میرے ہی ذمہ لگائی جاتی ہیں، گینانم نے مختصراً کہا. کچھ توقف کے بعد گینانم دوبارہ بولی. متی الدین، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم اس بیریم نگری میں کیا لینے آئے ہو. میں گلوکوش کی تلاش میں آیا ہوں، متی الدین نے سیدھا جواب دیا. مجھے بھی کسی حد تک یہی اندازہ تھا. گینانم زہریلی ہنسی سے بولی. کیا مطلب؟ کیا تم گلوکوش کے بارے میں جانتی ہو؟ متی الدین اس کی بات پر تڑپ کر رہ گیا. اس کی آنکھیں بےتابی سے اس کی صورت کا طواف کر رہی تھیں. ہاں. گینانم نے سارا اس بات میں ہلایا تو متی الدین کو ایسے لگا جیسے اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا ہو. گینانم نے متی الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا. متی الدین، سوچ سمجھ کر جواب دینا. کیا تم اس گلوکوش کو قبول کرنے پر رضامند ہوگے؟ جو ایک ماہر قاتلہ ہے. کئی زندگیاں اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ چکی ہیں. اس کے ہاتھ صرف موت کا تحفہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں. گینانم نے پراسرار لہجے میں کہا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ گینانم کی بات سن کر متی الدین کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا. متی الدین، شیخ کبیر الدین کے پاس جو لڑکی پہنچتی ہے وہ اسے ماہر قاتلہ بنا دیتا ہے، اور پھر مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے مقاصد کی انجام دہی کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کر دیتی ہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیخ کبیر الدین کے پاس جا کر تم اس سے گلوکوش مانگو گے اور وہ تمہیں ہنس کر بخش دے گا؟ ہرگز نہیں. شیخ کبیر الدین اپنے کارآمد کھلونے کسی کو نہیں دیتا. میری بات مانو، ابھی وقت ہے. تم واپس لوٹ جاؤ اور گلوکوش کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ گلوکوش بھی میری مانت تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر تمام عمر کڑتی رہے گی. گینانم کا لہجہ بھر آیا. گینانم، میرا نام متی الدین ہے. میں ایک بار آگے بڑھ جاؤں تو پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی مجھے اپنی توہین لگتا ہے. میں گھر سے یہ ارادہ باندھ کر نکلا ہوں کہ گلوکوش کو ساتھ لے کر ہی سرائے میں قدم رکھوں گا. تم صرف مجھے شیخ کبیر الدین کے پاس لے چلو. متی الدین جذباتیت کا شکار ہو گیا. گینانم اس کی جانب دیکھ کر گہری سانس لینے لگی. ٹھیک ہے، تم اگر اپنی کوشش سے باز نہیں آنا چاہتے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں. تم تیاری کرو، ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے. سلجوقی سپاہی دروں میں گھسنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے. متی الدین نے گینانم کی بات پر اس بات میں اشارہ کیا. پھر وہ دونوں رکھنے کی جانب واپس لوٹ گئے جہاں ان کے گھوڑے ان کے منتظر تھے. قاضی برہان الدین بخاری کی معزولی نے مصری امراء کو سلطان بیبرس کے خلاف زیر افشانی کرنے کے لیے ایک زبردست موقع فراہم کر دیا. انہوں نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے پاس پہنچ کر اسے یہ باور کرایا کہ سلطان بیبرس اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. قاضی موصوف کی معزولی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سلطان بیبرس کی باضابطگیوں کی تہہ تک پہنچ چکے تھے. اسی لیے سلطان بیبرس نے انہیں گھر میں مقید کر ڈالا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر درباری امراء کے انداز بیاں میں کچھ ایسی لگاوٹ اور درد تھا کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ بھی اپنے تئیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سلطان بیبرس
مطلق العنان عامر حکمران بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کسی ٹھوس وجہ کے بغیر سلطان بیبرس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذاتی عملے میں کچھ غلاموں کو اپنے قریب کیا اور ان سے تنہائی میں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا حلف لیا۔ وہ غلام ویسے ہی خلیفہ کی خدمت کو کسی اعزاز سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے انہیں رازداری سے مخفی حقائق معلوم کرنے کا حکم دیا۔ ان امراء کے بیانات اور سلطان بیبرس کے افعال کی در حقیقت اصلیت کیا ہے؟ غلاموں نے اپنے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہایت خفیہ انداز میں مخبری کا کام شروع کر دیا۔ بہت جلد ہی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانیاں بے بنیاد تھیں۔ سلطان بیبرس کے تمام اعمال و افعال مثبت نتائج کے حامل تھے۔ اس نے حقیقت کھلنے پر ایسے امراء کی خوب مدارت کی اور انہیں نیکی اور راستی کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی نگاہ عنایت سلطان کی جانب دیکھ کر شریر امراء کا حلقہ جل بھن کر رہ گیا۔ انہوں نے دوسری روش اختیار کی کہ سلطان بیبرس کی مخالفت کے ساتھ ساتھ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے خلاف بھی زیر افشانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ بڑے فخر سے دربار خلافت میں جاتے اور باہر نکل کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے کردار اور اوصاف کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑاتے۔ یہ سلسلہ زیادہ ہی طول پکڑ گیا تو کسر خلافت کے بارے میں رعیت میں عجیب و غریب روایات گردش کرنے لگیں۔ لوگ کسر خلافت کو الف لیلوی کا بہانہ سمجھنے لگے، جہاں ہر وقت نیم اور ریاں کنیزوں کے رقص اور شراب و شباب کی رونقیں مرکت کی جاتی ہوں۔ ایسا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ بدنام ہو جائے اور کسر خلافت پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین اٹھ جائے۔ بغداد کی نسبت قاہرہ میں نظام خلافت میں یہ بڑی خامی دکھائی دی کہ خلیفہ کسر خلافت کے اندر ہی محصور ہو کر رہ گیا۔ اس کا عام رعیت سے کوئی رابطہ نہ تھا اور نہ ہی کسر خلافت سے عامت الناس کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے۔ رعیت کے معاملات کی ذمہ داری مجلس انتخاب کی منتخب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ سلطان بیبرس اور اس کے منصبداروں کا فرض تھا کہ وہ رعیت کی مشکلات و مصائب پر توجہ دیں۔ سلطان بیبرس ان دنوں صلیبی مہم پر تھا، اس لیے قاہرہ کے مخدوش حالات اسے معلوم نہ ہو سکے۔ امیر فخر الدین لقمان نے اڑتی ہوئی خبروں پر توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب بیبرس قلعہ الکر کی فتح کے بعد واپس قاہرہ آیا تو یہ چیمگوئیاں اس کے کانوں سے دور نہ رہ پائیں۔ سلطان بیبرس چونکہ عام رعیت میں مختلف بیروب بدل کر گھومتا رہتا، اس لیے جلد ہی اسے امراء کی مصنوعی کہانیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کئی اقدامات کیے اور کئی شریر امراء کو گرفتار کر کے قاہرہ سے شہر بدر کر دیا اور کئی سرکش امراء کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ اس ساری کارروائی کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسر خلافت کے بارے میں جو غلط بیانی ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہے وہ سلسلہ موقوف ہو جائے۔ ایسی شرارتوں میں ملوث کئی امراء حلقہ زد میں نہیں آئے۔ انہوں نے سلطانی اقدامات کے خوف سے اپنی زبانیں سی لیں۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے پاس جا کر یہ نئی صورتحال گوش گزار کر دی اور اس سے التماس کی کہ وہ ایسے شرارتی عناصر سے محتاط رہیں اور امراء کے ساتھ زیادہ محافل کا اہتمام نہ کریں۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو جب یہ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے عام دربار منعقد کیا اور سب امراء کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر طاری اس بدگمانی کو صاف کیا اور عظمت خلافت کی پامالی کرنے والوں کے خلاف کڑے اقدامات کرنے کا اعادہ کیا۔ یہ بڑا عجیب دور تھا، یا اسے مسلمانوں کی بدقسمتی خیال کریں کہ پورا شوب دور میں جب مسلمانوں کا اقبال زوال کا شکار ہو چکا تھا، وحشی اور خونخوار تاتاریوں کا منہ زور سیلاب اسلامی تہذیب و تمدن کو بہا کر لے گیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک جانب تاتاریوں کا ظلم و ستم جاری تھا تو دوسری جانب متعصب یورپی صلیبی لٹیرے گزشتہ 1.5 صدی سے ارض اسلامیہ میں ناسور بنے بیٹھے تھے۔ وقتی امن کے معاہدے وجود میں آتے رہے اور پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ صلیبی ارض مقدس میں اپنی مذہبی حکومت بنانے کا خواب دیکھتے تھے اور اس کے وجود کے لیے کئی بار بھرے پورے شہر تباہ کر چکے تھے۔ ہر وقت صلیبی لوٹ مار کا اندیشہ طاری تھا۔
تیسری جانب فدائی گروہ اپنی حکومت کی تعمیر میں مسلمانوں کی لاشیں بچھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھا۔ ہر طرف مسلمان پس رہے تھے، لیکن پھر ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مسلمان بھائیوں کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، انہیں صرف اپنے مفادات کی تکمیل سے غرض تھی۔ عزت و دولت، نمود و نمائش اور فخر و تکبر نے ان کی عقل پر دویز پردے ڈال دیے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی آرزو تھی کہ وہ کسی طرح سلطان بیبرس کی حکومت گرا دیں اور ایوبیوں کو ان کا حق دلا دیں۔ ان کی عقل پر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ سلطان بیبرس ایک جانب تاتاریوں کو بلاد عراق سے پیچھے دھکیل آیا تھا، تو دوسری طرف قلعہ الکرک کی کارروائی سے صلیبی قوتوں کو بھی دہشت زدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنا دن رات کا سکون صرف اسی امر کے پیچھے برباد کیے ہوئے تھا کہ سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ جو بکھر چکا ہے کسی طرح سمٹ جائے۔ اس نے اپنی فہم و ذہانت سے سب مخالف قوتوں پر دھاک جما کر رکھ دی، مگر نادان مسلمانوں کا ایک گروہ پھر بھی اس کی مخالفت میں جٹا رہا۔ دیکھو، وہ اب بھی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، ایک نسوانی آواز فضا میں گونجی۔ ہاں، وہ ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑنے والا، اس بار اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہے، ایک شخص نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس میں 3 عورتیں اور 7 مرد شامل تھے۔ وہ 3 دن سے لگاتار سفر کر رہے تھے۔ جب سے ان کا سفر شروع ہوا تھا انہیں اپنے تعاقب کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ انہیں کسی قدر حیرت بھی تھی کہ تعاقب کرنے والا ہمیشہ ان کے قیام کے وقت کچھ فاصلے پر رک جاتا تھا۔ وہ ان کے قریب ایک بار بھی نہیں آیا۔ وہ لوگ گزشتہ 2 دن سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ تعاقب کرنے والے کو جلد دے کر نکل جائیں، مگر وہ بھی نہایت چالاک معلوم ہوتا تھا کہ دن کے پہلے پہر میں ہی ان کے عقب میں دکھائی دیتا۔ 7 مرد اس پراسرار شخص کے بارے میں بے حد چکنے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کئی بار یہ درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اسے پکڑ کر حقیقی صورتحال کا پتہ لگائیں، مگر ان کے سردار نے ہمیشہ انہیں منع کر دیا۔ اس قافلے کا سردار کوئی اور شخصیت نہیں تھی، ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بہادری اور جرأت کے کئی قصے مشہور تھے، اس لیے وہ 7 مرد اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے۔ ان مردوں میں ایک شخص بےتاب سا دکھائی دیا، شاید وہ واپس مڑ کر اس تعاقب کرنے والے کو سبق سکھانے کا متمنی تھا۔ کافی دیر تک وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے کے بعد خاموش نہ رہ سکا۔ وہ اپنا گھوڑا تیزی سے گلوگوش کے قریب لایا اور تیزی سے بولا، گلوگوش، یہ درست ہے کہ اس مہم کی ذمہ داری شیخ ابو راضیہ نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہے اور ہمیں ہر حال میں تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اب یہ امر برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم اس شخص کے چکر میں اپنی قوت ضائع کرتے پھریں۔ خاموش رہو۔ گلوگوش تیز لہجے میں غرائی، میں تمہاری سردار ہوں، سمجھے؟ جو کرنا ہے مجھے ہی ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مزاج میں اتنی ہی تیزی بھڑک رہی ہے تو تنہا جا کر وہ سب کر ڈالو جس کے لیے مجھے یہ مہم سونپی گئی ہے۔ گلوگوش کے غصے کے باعث یہ چھوٹا سا قافلہ ٹھہر گیا۔ گلوگوش، اپنے آپ میں رہو، سمجھی؟ ہماری حیثیت تم سے کمتر نہیں ہے، ہم غلام ضرور ہیں مگر ہماری عزت و منزلت تم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم حقیقی فدائی ہیں۔ اگر اس مہم میں تم ہمارا سردار بن گئی ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم ہمیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھو۔ وہ بھڑک کر بولا، تم اسی وقت میرے قافلے سے باہر نکل جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ گلوگوش نے دانت پیس کر جواب دیا تو اس شخص نے جھٹکے سے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور دوسری کوئی بات کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ اس کی غصہ ور طبیعت شاید آغاز سے ہی اس بات کو تسلیم کرنے میں مانے تھی کہ وہ کسی عورت کے ماتحت کوئی مہم سر انجام دے۔ یہ یقیناً اس تعاقب کرنے والے سے بھڑے گا، گلوگوش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن گلوگوش، ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ وہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ 3 دن سے لگاتار ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کہیں وہ کوئی مخبر ہی نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
یہی امر ہماری مہم کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا، میں اسے خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ گلوگوش نے انکشاف کیا تو سب کے منہ کھل گئے۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تم اسے جانتی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے پوچھا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ شنگ خان ہے، خبیث شنگ خان۔ میں پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئی تھی۔ گلوگوش نے عقبی جانب جاتے ہوئے فدائی پر نگاہ غلط ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ سب لوگ عجیب سی نگاہوں سے گلوگوش کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شنگ خان کون ہے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے شنگ خان کے بارے میں استفسار کیا تو گلوگوش نے گہری سانس لیتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، وہ میرا رشتہ دار ہے۔ کسی زمانے میں وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، مگر جب اس کی محبت کی آزمائش کا وقت آن پہنچا تو اس کی بزدلی اور نامردی آڑے آ گئی۔ مگر اسے یہ کیسے پتا چلا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمات جا رہی ہو؟ یہ پتہ لگا لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ قلعہ الموت میں نے شنگ خان کو شیخ کبیر الدین کے خاص ساتھی کے روپ میں دیکھا تھا، گلوگوش نے بتایا۔ تو کیا یہ بھی فدائی ہے؟ ایک شخص تیزی سے بولا۔ معلوم نہیں، گلوگوش نے مختصراً جواب دیا۔ دوسرے لمحے گلوگوش نے اپنے ساتھیوں کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا تو سب نے اپنے گھوڑے شہر کی جانب بھگانا شروع کر دیے۔ گلوگوش کو قلعہ الموت میں خنجر زنی کی مخصوص تربیت کے بعد شیخ کبیر الدین نے بلاد شام کے قلعوں میں روانہ کر دیا تھا۔ متی الدین گینانم کے ساتھ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتا ہوا قلعہ بانیاس جا پہنچا، جہاں متی الدین کا پرانا دوست اور فدائی حکمران شیخ کبیر الدین موجود تھا۔ گینانم نے شیخ الرئیس کو اپنی سلجوقی مہم کی تفصیل بتائی۔ مہم کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس نے آخری لمحوں میں شیخ ابو الفضل کی ہلاکت اور متی الدین سے ملاقات کے بارے میں بتایا۔ متی الدین کی آمد کا سن کر شیخ کبیر الدین کی پیشانی شکن آلود ہو کر رہ گئی۔ اس نے نرم انداز میں گینانم کو تنبیہ کی کہ متی الدین کو اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی یہ آمد شیخ کبیر الدین کو پسند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن شیخ کبیر الدین نے متی الدین کو ملنے کے لیے بلایا۔ شیخ کبیر الدین ہلکے سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھا۔ کہو متی الدین، کیسے آنا ہوا؟ شیخ کبیر الدین ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گلوگوش آپ کے پاس ہے، وہ میری پہلی محبت ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی گلوگوش کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ متی الدین کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ میں تمہاری آمد پر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم اسی معاملے کے تحت یہاں آئے ہو۔ میرا خیال تھا کہ خاقان برکائی خان نے تمہیں میرے جواب سے آگاہ کر دیا ہوگا، اور تم کم از کم یہ غلطی دہرانے کے لیے یہاں قدم نہیں ڈالو گے۔ تمہاری گلوگوش کو ہے سرغر کے تاریخ غار میں مر چکی ہے۔ میرے پاس جو گلوگوش ہے وہ ایک جانباز فدائیہ ہے، جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہن سے نکال دو اور مجھے ایک اچھا دوست نواز میزبان بننے کا موقع دو۔ شیخ الرئیس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ متی الدین جس چیز کی طلب ٹھان لیتا ہے، اس کے حصول میں کسی قسم کی کوئی دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ قلعہ الموت میں ہمارے درمیان جو تعلقات استوار ہوئے تھے، انہیں تلخی کے بھنور سے بچایا جائے۔ متی الدین کا لہجہ خشک ہو گیا۔ شیخ کبیر الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شیخ ابو راضیہ حیرت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے سخت حیرت تھی کہ شیخ الرئیس متی الدین کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ متی الدین کو تو فوری طور پر موت کی سزا دے دینی چاہیے تھی۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ میں اپنے سابقہ محسن کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں، اور یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کل تک جو میرا دوست اور ہمدرد تھا، آج وہ میرے دشمن کا روپ دھار لے۔ لہٰذا میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ شیخ کبیر الدین نے محافظ سپاہیوں کی جانب دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔
شیخ کبیر الدین کا حکم سنتے ہی سپاہیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر جھانکنے لگیں۔ متی الدین ہر قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے بھی جھٹکے سے اپنی تلوار باہر نکال لی۔ شیخ کبیر الدین اس کی حرکت پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ شیخ کبیر الدین، قلعہ الموت میں تم میری شجاعت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہو، اپنا حکم واپس لے لو اور مجھے سرکشی کا موقع نہ دو۔ متی الدین چوکس انداز میں غرایا۔ اس کے لب و لہجے سے احترام و تہذیب مٹ چکی تھی۔ شیخ ابو راضیہ اس کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے فرط تیش میں اپنی تلوار کھینچ لی۔ نہیں ابو راضیہ، شیخ کبیر الدین تخت سے اٹھتے ہوئے بولا، اس نوجوان نے قلعہ الموت میں میری جان بچانے میں مدد کی تھی، میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ ابو راضیہ دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ متی الدین کو گرفتار کر لیں۔ محافظ سپاہی متی الدین کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر کرینے سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا پالا ایک جنگجو شخص سے پڑا ہے۔ وہ کسی قسم کی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ متی الدین اس انتظار میں تھا کہ پہل محافظوں کی جانب سے ہو۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب وہ سب مخصوص گہراؤ میں بڑھتے ہوئے متی الدین پر برس پڑے۔ متی الدین اپنی مہارت کے ساتھ ان سے بھڑنے لگا۔ شیخ کبیر الدین اطمینان سے واپس تخت پر بیٹھ گیا۔ اسے تو ویسے ہی اس طرح کے خونخوار مقابلے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے محافظوں کی ماہرانہ کوششوں میں ان غلطیوں کو تلاش کرتا رہا جو ان سے سرزد ہو رہی تھیں۔ متی الدین کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان محافظوں کی مہارت غیر معمولی ہے۔ ان کے ساتھ طاقت کے بجائے عقل مندی سے کام لینا پڑے گا۔ وہ مخصوص انداز میں جھکائی دے کر ان کے واروں کو روکتا اور انہیں ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ دو محافظ بری طرح گھائل ہو کر میدان سے نکل گئے۔ یہ دیکھ کر شیخ کبیر الدین کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں شیخ ابو راضیہ کو کوئی اشارہ کیا۔ شیخ ابو راضیہ چپکے سے آگے کی سمت کھسکایا۔ متی الدین کو یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ محافظوں کے علاوہ شیخ ابو راضیہ بھی میدان میں اتر آیا ہے۔ جو ہی متی الدین کا رخ دوسری جانب مڑا تو شیخ ابو راضیہ برق کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے تلوار کے دستوں کی ایسی ضربیں متی الدین کے سر پر لگائیں کہ اس کے ہوش گم ہوتے چلے گئے۔ متی الدین بے ہوش ہو کر ان کے سامنے زمین پر گر پڑا۔ شیخ کبیر الدین نے محافظوں کو ہدایت کی کہ وہ اسے لے جا کر قلعہ کے زندان خانے میں ڈال دیں۔ محافظ تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ شیخ ابو راضیہ متفکر انداز میں شیخ کبیر الدین کی جانب بڑھا۔ شیخ الرئیس، آپ اس بدتمیز نوجوان کو قتل کرنے کے بجائے زندہ رکھنے پر کیوں بضد ہیں؟ حالانکہ اس کی بے ادبی کا تقاضا یہ سزا نہیں تھا۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر ہنس پڑا۔ تم نہیں سمجھو گے ابو راضیہ، گلوگوش اس کی کمزوری ہے اور گلوگوش کی کمزوری متی الدین ہے۔ ہم ان دونوں کے ان نازک پہلوؤں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ متی الدین کی ذہانت و شجاعت کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، تھوڑے عرصے کی بات ہے، یہ بھی ہمارے ڈب پر آ جائے گا۔ البتہ ہمارا حکم ہے کہ اس کی غذا میں جنتی مشروب خصوصی طور پر وافر مقدار میں فراہم کیا جائے۔ شیخ کبیر الدین مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو شیخ ابو راضیہ کے بدے سے دانت دکھائی دینے لگے۔